अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जावेद बागेट और आप देख रहे हैं इदारिया न्यूज़। नाजरीन, मुल्क में सियासत के हवाले से जो गर्मा गर्मी शुरू हो गई है, जिस तरह से यकदम से एक ऐसा भूचाल नज़र आ रहा है कि इलेक्शन अनकरीब होने वाले हैं। कहा यह जा रहा है कि सियासी पार्टियां अब अपनी अपनी जगह पे इलेक्शन को जल्द अज जल्द देख रही हैं, क्योंकि सियासी जो नज़र है वो हर एक ने अपनी अपनी जगह पे दबाई हुई है और अपनी जगह पे रखी हुई है कि आइंदा इलेक्शन में क्या होने वाला है, किस तरह होगा, पंजाब की सूरत हाल क्या होगी, बाकी सूबों में क्या सूरत हाल होगी। तो अक्सर जो देखा जाता है वो सियासत का जो मरकज तस्वर किया जाता है वो सूबा पंजाब तस्वर किया जाता है, क्योंकि पंजाब की सियासत जो है वो पूरे मुल्क की सियासत पे भारी लगती है, भारी महसूस होती है। कहा जाता है कि जिसने पंजाब में कामयाबी हासिल की वही जो है ना मरकज में भी कामयाब होता है, और बाकी दीगर सूबों में अगर उसकी थोड़ी सीटें भी होती हैं तो फिर भी मामला चल जाते हैं। लेकिन पंजाब जो है वो बड़ी अहमियत का हामिल है। पंजाब में सियासत जो है पूरे मुल्क की सियासत के बराबर तस्वर की जा रही है, जिसकी वजह से तमाम सियासी जमातों का जो फोकस है, जो मरकज आज बना हुआ है वो पंजाब बना हुआ है। और पंजाब में खासकर जनूबी पंजाब है, क्योंकि जनूबी पंजाब की सियासत जो है वो पूरे मुल्क में मानी भी जाती है। और कहा यह जाता है कि जनूबी पंजाब से ताल्लुक रखने वाले सियासतदान जो है वो ज्यादा एक्टिव नजर आते हैं, ज्यादा अच्छे ओहदों पे रहे हैं, वजीर आला रहे हैं, गवर्नर रहे हैं और वफाकी वुज़रा रहे हैं। उनका किरदार बड़ी अहमियत का हामिल होता है। तो इसलिए जो भी सियासी जमात है, जो भी कारकुन है, उनका ज्यादातर अब फोकस जो है वो जनूबी पंजाब की तरफ है। इसी तरह बाकी सियासी जमातें जो हैं वो भी इसी को लेके आगे बढ़ रही हैं। तो लिहाजा महसूस यूं हो रहा है कि जैसे अब सियासत में एक यकदम से वो गर्मी आ गई है, वो जिद्दत आ गई है कि जिस तरह ये महसूस किया जा रहा है कि इलेक्शन अगले साल होने वाले हैं। ये चेमगोइयां वैसे भी काफ़ी टाइम से आम है कि इलेक्शन जो है वक्त से पहले होने जा रहे हैं, लेकिन इसके बारे में कुछ सॉलिड अभी तक कोई ऐसी रीज़न या कोई ऐसी वजह सामने नहीं आई है। लेकिन सियासतदानों का यकदम से अपने आप को तेज़ कर लेना, राब्ते बढ़ा देना, जलसे जुलूस का एक सिलसिला शुरू कर लेना, कर्नल मीटिंग का एक सिलसिला शुरू कर लेना, कन्वेंशन के आगाज कर देने, इससे ये महसूस होता है कि क्योंकि वैसे भी जो सियासी जमातें हैं वो अपने आप को एक्टिव रखने के लिए इस तरह की एक्टिविटीज करती हैं, लेकिन इस कदर ज्यादा एक्टिविटीज से ये महसूस होता है कि अब कुछ ना कुछ होने वाला है। तो इसी तरह जिस तरह दीगर सियासी जमातें हैं, अब अगर आप 2013 के इलेक्शन देखें और 2018 के इलेक्शन देखें, इससे पीछे 2008 के इलेक्शन को देखें, तो वहां भी टाइम से पहले जो सियासत का एक सिलसिला शुरू हुआ था उसी को लेके जो है आगे चला जा रहा है। तो नाजरीन, आज मैं कुछ इंफॉर्मेशन आपसे ऐसी शेयर कर रहा हूं जिससे आपको यह महसूस होगा कि सियासत अब किस तरफ जा रही है, आइंदा हुकूमत कौन बनाने जा रहा है और किस जो सियासी जमात है उसको ज्यादा अहमियत दी जा रही है। हमेशा होता यह है कि जब अगर 2013 के इलेक्शन की बात करते हैं तो उस वक्त नून लीग बड़ी हावी थी हर मैदान में, हर जगह पे, हर सूबे में तकरीबन। लेकिन अगर 2018 के इलेक्शन की तरफ जाते हैं तो 2018 के इलेक्शन से कबल ही तरीके इंसाफ की एक मूव बन गई थी, लोग धड़ाधड़ तरीके इंसाफ में शामिल हो रहे थे। तो उससे ये तस्वर किया जा रहा था कि ये आइंदा हुकूमत किसकी है। इसी तरह मैं अगर पीपल्स पार्टी की बात करूं तो 2008 के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी का एक रुझान था, लेकिन मैं ये सबर कर रहा हूं, मैं ये सोच रहा हूं, मेरी जो अपनी जाती राय है वो ये है कि 2008 से ज्यादा आज एक्टिव लोग हैं पीपल्स पार्टी के। जब से ये जिम्मेदारी बिलावल भुट्टो जरदारी ने संभाली है बतौर चेयरमैन, उस वक्त से उन्होंने एक सिलसिला शुरू किया है कि लोगों से मिलने का। जो नाराज कारकुन हैं, जो नाराज रहनुमा हैं पीपल्स पार्टी के, जो देरीना पीपल्स पार्टी के साथी हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता पीपल्स पार्टी में शामिल होते जा रहे हैं। और ये लोग मानने के लिए अब काफी हद तक तैयार हो गए हैं कि आइंदा सेटअप जो है उसमें ज्यादा अहमियत पीपल्स पार्टी की होगी, ज्यादा किरदार पीपल्स पार्टी का होगा। अगरचे पीपल्स पार्टी पे एस्टेब्लिशमेंट से राब्ते की इल्जामात भी लग रहे हैं कि शायद वो उनके एस्टेब्लिशमेंट से राब्ते हैं और वो इस वजह से ज्यादा एक्टिव भी हैं और ये क्लेम कर रहे हैं कि आइंदा इलेक्शन में उनकी बड़ी अहमियत होगी और अगली हुकूमत पीपल्स पार्टी की होगी। ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है कि अगली हुकूमत किसकी होगी, लेकिन एक सियासी बसीरत के हवाले से जो चेमगोइयां चल रही हैं उसमें ये जरूर बात सामने आ रही है कि आइंदा हुकूमत में पीपल्स पार्टी का बड़ा अहम किरदार होगा। और उसमें खास करके जो बिलावल भुट्टो जरदारी हैं, उनकी मेहनत, लोगों से मिलने का जो सिलसिला है, जो उनसे लोगों की मोहब्बत है, जो पीपल्स पार्टी से मोहब्बत है, लोगों की मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद से जो मोहब्बत है,
جو ذوالفقار علی بھٹو صاحب سے لوگوں کی محبت تھی وہ آہستہ آہستہ جو ہے اس کو بلاول بھٹو زرداری میں وہ محبت سمو رہی ہے. وہ اسی طرح جو لوگ ہیں پیپل پارٹی کے پرانے لوگ جس طرح محترم بے نظیر بھٹو شہید کی عزت کرتے تھے, اسی طرح ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی عزت کرتے تھے, اسی طرح اب بلاول بھٹو زرداری کی بھی پوزیشن بن رہی ہے. لوگ یہ تصور کر رہے ہیں کہ ہمیں ان سے امیدیں وابستہ ہیں کیونکہ انہوں نے آج تک جو فیصلے کیے ہیں, جو لوگ پیپلز پارٹی میں تھے اور بغیر کسی وجہ کے پیپلز پارٹی کو چھوڑ کے چلے گئے, ان پہ جو بلاول بھٹو زرداری کا سٹینڈ ہے وہ آج بھی اسی طرح برقرار ہے. اگرچہ بہت ساری ایسی چیزیں تصور کی جا رہی تھی کہ جو فوری طور پہ مفاد کے لیے پارٹیاں تبدیل کرتے ہیں تو وہ فوراً پیپلز پارٹی میں واپس آ جاتے ہیں, لیکن اب اس طرح کا جو سلسلہ ہے وہ میرے خیال میں کافی حد تک رک گیا. اور یہ جو بلاول بھٹو زرداری کی پالیسی ہے یا جو سیاست ہے وہ کافی حد تک جو ہے نا پنجاب میں کامیابی کی طرف گامزن ہے. اگر میں ذکر کروں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کے جو ابھی دورے جنوبی پنجاب کے چل رہے ہیں وہاں پہ ان کو اتنی پذیرائی مل رہی ہے, اتنے جناب نے ان کو شان و شوکت سے ان کا استقبال کیا جا رہا ہے, پھولوں کی پتیاں نشاور کی جا رہی ہیں اور جیے بھٹو کے نعرے لگ رہے ہیں. اس میں کوئی جو ہے نا دوسری رائے نہیں ہے کہ اب جس طرح سے استقبال اور چیزوں کا سلسلہ ایک شروع ہوا ہے تو وہ پیپل پارٹی کی پنجاب میں مقبولیت کا ہی ایک جو ہے مانا جاتا ہے کہ اس طرف لوگوں کا رجحان ہے. وہ پیپل پارٹی دن بدن جو ہے پنجاب میں مقبول ہو رہی ہے اور آئندہ الیکشن میں تصور یہ کیا جا رہا ہے کہ بہت اچھی پوزیشن پہ پیپل پارٹی چلی جائے گی. جہاں تک جنوبی پنجاب کا تعلق ہے, جس دورے پہ آج بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں, تو میں اب وہاں پہ ذکر کروں کہ وہاں کے بڑے درینہ دوست پیپلز پارٹی کے جو 88 میں 93 میں پیپلز پارٹی کی پلیٹ فارم سے ممبر اسمبلی بھی بنتے رہے, انہوں نے دوبارہ پیپلز پارٹی میں شمولیت کا اعلان کر رکھا ہے. وہ انہوں نے شمولیت کا اعلان کر دیا ہے اور وہ چاہ رہے ہیں کہ وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ چلیں کہ جو محبت یا جو عزت پیپلز پارٹی سے سیاستدان کو ملتی ہے وہ دوسری پارٹیوں سے جس طرح مسلم لیگ نون ہے یا تحریک انصاف ہے یا دیگر سیاسی جماعتیں ہیں وہ تصور کرتے ہیں کہ اس طرح سے نہیں مل رہی. اب اگر آپ بلوچستان کا ذکر کریں گے تو پیپل پارٹی بلوچستان میں بھی اپنے آپ کو کافی آگے لے کے چلی گئی ہے. اور اسی طرح پنجاب میں جو سابق گورنر ہیں ذوالفقار علی کھوسہ اور اسی طرح سابق وزیر اعلیٰ دوست محمد کھوسہ, یہ چھوٹی باتیں نہیں ہیں, یہ بہت بڑی چیز ہے کہ ان لوگوں نے پیپل پارٹی میں شمولیت کا اعلان کیا ہے یا شامل ہو رہے ہیں یا ان کی ہمدردیاں پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں. میرے خیال میں یہ ایک بہت بڑی بات ہے. اسی طرح نور محمد بابا جو 93 میں پیپل پارٹی کے پلیٹ فارم سے ممبر رہے اور ان کے جو پورے گروپس ہیں, جو ان کے لواحقین ہیں, ان کے بھتیجے ہیں یا باقی لوگ ہیں, اسی طرح لیا میں سردار بہادر خان ہیں پیپل پارٹی میں شمولیت کا اعلان کرنے جا رہے ہیں 11 ستمبر کو, وہ بھی ایک بہت بڑا جو ہے اہم اعلان کریں گے. تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جن کو دیکھ کے یہ لگتا ہے کہ پنجاب میں پیپل پارٹی اپنے قدم جما رہی ہے اور آہستہ آہستہ اپنے آپ کو بوسٹ کرتی جا رہی ہے اور لوگوں کی محبت سے, لوگوں کے جذبے سے یہ محسوس کیا جا رہا ہے کہ پیپل پارٹی کس طرح کس تیزی سے پنجاب میں گروتھ کر رہی ہے اور اپنی پوزیشن بنا رہی ہے. کہا یہ جاتا تھا کہ پیپل پارٹی پنجاب میں انتہائی کمزور ہے اور آئندہ الیکشن میں پتہ نہیں کیا ہونا ہے. تو اس سے یہ جو چیزیں جو سامنے آ رہی ہیں اس سے یہ لگ رہا ہے کہ پیپل پارٹی پنجاب میں کافی مقبول بھی ہو رہی ہے. دوسرا جو ڈیلز کا ایک سلسلہ یہاں پہ سیاستدانوں میں چلتا ہے وہ انتہائی خطرناک اگرچہ ہوتا ہے لیکن ڈیلز بھی رجحان کو دیکھ ہی ہوتی ہے. اب جو لوگ پیپلز پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں وہ ایک ڈیل کے نظریے سے شامل نہیں ہو رہے, وہ پیپل پارٹی کی جو عزت ہے, جو احترام ہے یا جو ان کا وقار ہے اس کو دیکھ کے پیپلز پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں اور یہ تصور کر رہے ہیں کہ ان کو جو پوزیشن دی جاتی ہے یا جو پوزیشن دی جائے گی اس پہ وہ انشاءاللہ پورا بھی اتریں گے اور پارٹی بھی ان کی عزت احترام کا خیال رکھے گی. پنجاب میں ایک چیز بڑی عام ہے کہ ترین گروپ اور مسلم لیگ کاف اور ترین گروپ سے پیپل پارٹی کے رابطے بھی ہیں اور یہ کہا بھی جا رہا ہے کہ انہوں نے آپس میں کچھ آئندہ الیکشن کے لیے کچھ کمٹمنٹس بھی کی ہیں. اگر یہ تینوں گروپ سے اکٹھے ہو جاتے ہیں یا یہ مل جاتے ہیں تو اس میں کچھ دوسری رائے نہیں ہے کہ پنجاب میں وہ بڑی اچھی پوزیشن پہ چلے جائیں گے اور اچھی خاصی سیٹیں حاصل کر کے پنجاب میں حکومت بنانے کی بھی پوزیشن میں آ جائیں گے. اور اگر میں یہاں پہ ذکر نہ کروں سابق صدر آصف علی زرداری کا تو یہ بھی مناسب نہیں, ان کو بڑے بڑے سیاستدان سیاست کا گرو مانتے ہیں. ابھی بھی اس پہ بات چل رہی ہے کہ اگلے سال الیکشن ہونے جا رہے ہیں تو سیاست کے بڑے گرو جو ہیں وہ تصور یہ کر رہے ہیں کہ اس میں کوئی رائے نہیں ہے. دوسری کہ ہو سکتا ہے کہ زرداری صاحب کو ممکنات کے بڑے ماہر ہیں, وہ ہر چیز کو ممکن بنانے کے ماہر ہے, تو ہو سکتا ہے جس طرح ایک افواہ چل رہی ہے کہ اگلی حکومت پیپل پارٹی کی ہے
تو خواجہ آصف نے بھی اس حوالے سے کہا ہے اپنی گفتگو میں کہ زرداری صاحب کچھ بھی کرنے کے اہل ہیں، وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ آئندہ حکومت اگر پیپلز پارٹی کی ہے کہا جا رہا ہے تو اس میں ہو سکتا ہے کوئی دوسری، اس میں یہ چیز نہیں ہے کہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ انہوں نے سارا فوکس جو ہے سابق صدر آصف علی زرداری کی سیاست پر رکھا ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے خواجہ آصف صاحب نے کہ وہ ممکنات کے بہت ماہر ہیں، وہ کسی بھی ناممکن کو ممکن بنانے کا جو ڈھنگ ہے وہ اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ اور دوسری بات جو یہ کہا جا رہا ہے کہ آئندہ جو الیکشن ہے وہ اگلے سال ہونے جا رہے ہیں، اس میں بھی کچھ نہ کچھ چیزیں چل رہی ہیں، اگر کچھ نہ چل رہا ہوتا تو ہمیں افواہیں گردش نہیں کرتی، تو لہٰذا کچھ ہونا ہے، کچھ ہونے جا رہا ہے، تو اگلے سال الیکشن ہو یا 2023 میں الیکشن ہو، میرا اس وقت فوکس جو ہے پیپل پارٹی کی جو پوزیشن ہے یا جو حوالے سے جو لوگوں کا خیال تھا اس پہ تھا کہ پیپل پارٹی کس حد تک گروتھ کر رہی ہے، پیپل پارٹی کس طرح آگے جا رہی ہے۔ اگر آپ کسی بھی گورنمنٹ ادارے کی کسی بھی ورکر سے بات کرتے ہیں تو وہ ان سے پوچھتے ہیں پیپل پارٹی کے دور کی بات کرتے ہیں تو وہ خوشی سے یہ کہتے ہیں کہ ہم تو خوش ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ پیپل پارٹی کی حکومت ہے، کم از کم ہماری تنخواہیں بڑھیں، ہمارے بونس بڑھیں، ہمیں جو مراحت دی جاتے ہیں وہ کم از کم ملتی تو ہیں۔ باقی حکومتوں کی طرح صرف اعلان نہیں ہوتا کہ صرف اعلان کر دیے جاتے ہیں اور مراحت ملتی نہیں ہے، ترقیاں دی جاتی ہیں لیکن ترقیاں واپس ہو جاتی ہیں، یہ چیزیں نہیں ہوتی۔ اس وجہ سے پیپلز پارٹی کی حکومت کو جہاں اب عوام مطلب بہتری کی طرف دیکھ رہی ہے، اسی طرح جو سرکاری افسران یا ملازمین ہیں ان کی بھی یہ خواہش ہے کہ پیپلز پارٹی کی حکومت آئے گی تو ان کے لیے بہتر ہوگا اور آئندہ ان کی ترقی اور جو تنخواہ یا بونس یا باقی سہولیات ہیں سرکاری ملازم کو وہ بہتر طریقے سے میسر آ سکے گی۔ تو ناظرین، یہ پیپلز پارٹی کے حوالے سے جو آج کی میری گفتگو تھی وہ خاص کر کے جنوبی پنجاب کے حوالے سے جو کامیابیاں جنوبی پنجاب میں حاصل ہو رہی ہیں، اس طرح دیگر جگہ پہ بھی جو ہے پیپلز پارٹی کامیاب ہو رہی ہے، تو آئندہ اس میں کوئی رائے نہیں، دوسری رائے نہیں ہے کہ آئندہ الیکشن میں پیپلز پارٹی کا بڑا اہم کردار ہوگا۔ تو ناظرین، اس طرح کی سیاست کے حوالے سے انفارمیشن اور ویڈیوز جو ہمارے ہاں چل رہی ہیں اس میں اہم انفارمیشن ہم آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا تاکہ آپ کو تازہ ترین صورتحال سے آگاہ رکھا جائے۔ بہت شکریہ۔